جی علی ماپا صاحب، آپ بتائیے گا. آپ کو 1 بجے کا ٹائم دیا تھا اور بڑی امید تھی کہ آپ کو ملاقات کی اجازت دوبارہ آرڈر کر دیا جائے گا. بتائیے گا تھوڑا سا کیا ہوا آج. دیکھیں 9 بجے سے ہم یہیں پہ موجود ہیں عدالت میں، اور ہم آپس میں بھی یہی بات کر رہے تھے کہ یہ بہت سنگین حالات ہو گئے کہ جو ججز کے آپ اس کو بہت سنجیدگی سے لینا کہ جج کا آرڈر کی توہین کوئی بھی کر سکتا ہے. جج کا آرڈر کیا کل کوئی سیریس آرڈر دیتا ہے، آپ تو یہ ملاقات کو مذاق سمجھ رہے ہیں. یہ مذاق نہیں ہے. عمران خان سے مشاورت کرنا یہ مذاق نہیں ہے. کل اگر اگر اڈیالہ میں جو سپاہی کھڑے ہیں وہ نہیں سنیں گے یا کرنل کا آرڈر لیں گے تو کل آپ کا خیال ہے کہ یہیں پہ بات رکے گی؟ یہ تو شروعات ہیں. یہ 26ویں ترمیم کے نتائج ہیں. آپ آج نتائج دیکھنا شروع کریں. اگر آج ہم اپوزیشن لیڈرز جو پی ٹی آئی کے ہیں، عمر ایوب صاحب یا شبلی صاحب یا سلمان اکرم راجہ، یہ سب سے سینئر قیادت، آج انہوں نے جب ملاقات کرنے کے لیے جانا تھا اور یہ کورٹ کے سامنے منتیں کرتے پھر رہے ہیں صبح سے، آپ کا خیال ہے یہ کیوں اتنے آج اس چیز پہ تھے کہ ہمیں آج کورٹ ارینج کر کے دیں، ہم جا کے ملاقات کر لیں؟ کیونکہ پاکستان کے حالات پہ انہوں نے عمران خان سے مشاورت کرنی تھی. ان کو تو فکر ہے، ہم اپنے ملک کی، اور عمران خان سے جا کے ڈسکس کرنا تھا. جو یہ حکومت میں بیٹھا ہوا ہے پرائم منسٹر، اس کو تو فکر کیوں ہونی چاہیے؟ اس کی تو سیٹیں بھی نہیں ہیں پاکستان میں. اس نے تو پہلا جہاز پکڑنا، اپنی جائیداد بچانے انہوں نے باہر چلے جانا ہے. ان کو کس چیز کی فکر ہے؟ آپ اور ہمیں فکر ہو رہی ہے نا، جنہوں نے یہاں رہنا ہے. اور انہوں نے مشاورت کرنی تھی. پرائم منسٹر جو جعلی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اگر پاکستان کی فکر ہوتی، یقین کریں یہ سب سے پہلے انہوں نے صبح گیٹ کھلوانا تھا. انہوں نے فون کر کے کہنا تھا عمر ایوب صاحب اور شبلی صاحب اور سلمان اکرم راجہ کو کہ منتیں کرنی تھی ان کی. پاکستان مشکل میں، ہمیں اس وقت انڈیا نے ایسی ایسی دھمکیاں دے دی ہیں. آپ ان کے ٹی وی شوز پہ دیکھیں، وہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، توڑو اس ملک کو، ختم کرو، یہ تو بننا ہی نہیں چاہیے تھا. آپ کو اتنی ذلالت کر رہے ہیں. آپ کے ججز کی نیچے سے ذلالت ہو رہی ہے، باہر کے ملک آپ کی یہ ستائش کر رہے ہیں. جب آپ کا جوڈیشری کا نظام یہ ہوگا تو باہر سے اس وقت ٹی وی شوز میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں اس ملک کو توڑو، اس کو تو بننا ہی نہیں چاہیے تھا. اور یہاں سے ہم سائلنس میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ملک ہمارا نہیں ہے؟ یہ کرنل عمران خان سے نہیں ملنے دے رہا. کیا یہ فوج کا کام تو بارڈروں پہ ہے؟ یہ جیلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ عمران خان سے نہ ملو. اگر وہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں تو عمران خان کو سب سے پہلے وہ خود بھاگے جاتے کہ عمران خان سے مشاورت کرو. جب 26 نومبر کو کال آئی تھی، اس وقت تو صبح صبح عدالت کے دروازے کھل گئے تھے اڈیالہ جیل کے. اس وقت کون مشکل میں تھا جو دروازے کھل گئے تھے؟ میں یہی کہہ رہی ہوں، ایک وقت، یہ بہت برا وقت آ رہا ہے پاکستان کے لیے. آپ کا خیال تھا کہ جب باہر کی دنیا دیکھ رہی کہ 17 سیٹوں والا بیٹھا ہے تو انہوں نے آپ کی عزت کرنی ہے؟ جب اب وہ ٹی وی پہ، انڈین ٹی وی پہ کیا چل رہا ہے؟ چور پرائم منسٹر بیٹھے ہیں، یہ چوری ڈاکٹ مالنے والے لوگ ہیں. آپ یہ اپنی، تو دنیا کو بھی پتہ ہے کہ آپ کہ کس قسم کے لوگ اوپر بٹھائے ہوئے ہیں. ساروں کو پتہ ہے. وہ آپ کی عزت نہیں کر رہے. جب عمران خان پرائم منسٹر تھا دنیا میں عزت تھی. سارے اوورسیز پاکستانی روتے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں جب عمران خان پرائم منسٹر تھا کسی ملک میں نہیں گیا تھا. کل میرے سے کسی نے پوچھا کہ عمران خان انگلینڈ کیوں نہیں گئے تھے کہ جب کہ بورس جانسن انویٹیشن دے رہا تھا. تو میں نے ان کو بتایا کہ عمران خان نے کہا تھا میں انگلینڈ کیوں جاؤں گا، مجھے تو وہاں پہ میں نے کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے، میری کوئی وہاں پہ کوئی کام نہیں ہے پاکستان کے لیے، میں نہیں جاؤں گا. تو جہاں پہ پاکستان کا کوئی مفاد تھا پھر جاتے تھے. یہ تو ہر روز اٹھ کے جہازوں میں پہنچ جاتے ہیں. اور ہر دفعہ عمران خان پاکستان سے نکل کے گئے، وہ عمران خان نہیں تھے، وہ پاکستان کے پرائم منسٹر تھے. اور انہوں نے تب گئے ہیں جب ان کو فل گارڈ آف آنر پاکستان کی عزت کروائی ہے انہوں نے جا اچھا کر. علیبا صاحبہ، آج آپ خود روسٹرم پر بھی گئیں، جج صاحب سے مکالمہ بھی ہوا، کیا مکالمہ ہوا جج صاحب سے اور کیا یقین دہانی کرائی گئی؟ دیکھیں جج صاحب کو ہم نے یہی کہا، دیکھیں اب ایک جج بھی تو اکیلے ہی بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ کون ہے؟ تو ہم نے ان کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے جو احکامات ہیں ان کی توہین ہو رہی ہے. اور میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ اگر توہین کوئی کرے آپ کے احکامات کی تو پھر اس کا کیا ہوتا ہے؟ جیل سینٹنس ہے نا، اس کے لیے قید ہوتی ہے.
تو آپ ان کو بلائیں جو آپ کی یہ جو توہین عدالت کر رہے ہیں اور ان کو سزا دیں. یہ تو میرا تو یہ تو, لیکن انہوں نے کہا یہ کیس میرا ہے ہی نہیں. اصل میں ہم چیف جسٹس کے سامنے کل گئے تھے تو انہوں نے کہا میں کیس لگا رہا ہوں, تو انہوں نے ایک سنگل کے اوپر لگا دیا. یہ صاحب ادھر ہی بیٹھے تھے تو سنگل والے نے ہمیں کہہ دیا او یہ تو غلطی ہوگی, حالانکہ یہ ساتھ ہی بیٹھے تھے, یہ غلطی ہو گئی, اب یہ واپس جائے گا 3 کے پاس. تو ہم صبر سے, بالکل ہم ناراض نہیں ہیں اس بات سے, ہمیں ان کا پریشر سمجھ آ رہا ہے, ہم ان کو پریشر دینے نہیں آئے, ہم ان کا ساتھ دینے آئے ہیں. ہم سارا دن کورٹ میں ہر فائل اور کاغذ کے ساتھ چلیں گے, ان کا ساتھ دیں گے. جب فائل اوپر جائے گی ہم اس فائل کمرے میں جائیں گے, جب فائل نیچے آئے گی ہم آئیں گے. اصل میں وہ فائل 6 گھنٹے سے پھر رہی تھی, اینڈ میں 2 لائنیں, وہ پورا آرڈر 2 لائنوں کا تھا, وہ 2 لائنیں غلط ہو گئیں. تو اس سے وہ کل پہ چلا گیا. 9 بجے انشاءاللہ کل ہم واپس حاضر ہوئیں گے جج صاحب کا ساتھ دینے کے لیے. لیکن یاد رکھیں ایک نعرہ ہونا چاہیے, ججز کی توہین نامنظور. بالکل نام. کل آپ دوبارہ سے آ رہے ہیں؟ کل تو احتجاج بھی ہے پی ٹی آئی کا قومی اسمبلی سے اسلام آباد ہائی کورٹ تک, اس کا بھی حصہ ہوں گی. وہ یکجہتی دکھانے نکل رہے ہیں سارے. یاد رکھیں احتجاج آپ کس کے سامنے کریں گے, مجھے یہ بتا دیں. آپ مجھے بتائیں کہ احتجاج آپ نے کرنا کس کے سامنے, یہ تو خود مجبور ہیں, ججز مجبور ہے, تو کس کے سامنے احتجاج کرنا ہے. آپ نے سب نے, ہم نے ججز کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, ہم نے ان کا ساتھ دینا تاکہ یہ ہمیں انصاف دے سکیں. یہ کیس وہاں جانا چاہیے. یہ بات انہوں نے 1:15 بجے کی. یہ کیس 9 بجے ٹیک اپ ہوا تھا, 9:15 بجے, اور اس کے بعد ہمیں کہا گیا کہ واپس آئیے, میں دفتر سے رپورٹ منگا رہا ہوں. رپورٹ آنے کے بعد 1:15 بجے ہمیں کہا گیا کہ میں یہ کیس نہیں سنوں گا, میں فائل واپس بھیج رہا ہوں, اور ساتھ کہا کہ آج ہی یہ چیف جسٹس کے پاس جائے گی. اس کے بعد سے ہم سرگرداں ہیں, اوپر نیچے بھاگ رہے ہیں کہ کدھر ہے وہ آرڈر. وہ آرڈر سائن نہیں ہوا 3.5 گھنٹے. اس کے بعد جب وہ آرڈر سائن ہوا تو ادھر آیا برانچ میں, انہوں نے کہا جی اس پہ ہم نے نوٹ بنانا ہے. ایک نوٹ بنایا, پھر کسی دوسرے افسر نے کہا کہ یہ نوٹ غلط بن گیا ہے, اس کو دوبارہ سے بناؤ. پھر اس کو دوبارہ بنانے بیٹھ گئے. اتنی دیر میں جو مجاز افسر تھا وہ چلا گیا, انہوں نے کہا جی ہم نے چھٹی کر لی ہے. چیف جسٹس صاحب بھی چلے گئے. اب ہمیں کہا گیا ہے کہ نہ نوٹ بن سکا ہے, نہ چیف جسٹس کے سامنے فائل پیش کی گئی ہے, آپ جائیں پھر دیکھیں گے کل کیا ہوتا ہے. تو کل دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب, جب پچھلی دفعہ آپ نے کنسنٹ آرڈر لیا تھا چیف صاحب کی عدالت میں, تو آپ کے اوپر کافی تنقید ہوئی تھی کہ آپ نے اپنا بیسک رائٹ اڈیالہ کے باہر ٹاک کرنے کا سرنڈر کیا ہے, اور آپ نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ اس امید پر کہ ہماری ملاقات نہیں ہو. دیکھیے وہ بالکل کہ آپ کو وہ کنسنٹ نہیں دینا نہیں, اس کا اس سے کوئی نہیں, کوئی اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. دیکھیے ان 3 جج صاحبان میں سے ایک نے, جسٹس ارباب جہانگیر صاحب نے, ارباب طاہر صاحب نے, انہوں نے کہا دیکھیں یہ کہہ رہی ہیں لا اینڈ آرڈر سچویشن گیٹ کے باہر پیدا ہو جاتی ہے, آپ لوگ بات کرتے ہیں, تو یہ ان کا واحد اعتراض ہے. تو آپ ذرا آگے جا کے بات کر لیجئے گا, گیٹ کے باہر نہ کیجیے. یہ وہ لوگ ہیں پارٹی کے اندر اور پارٹی کے باہر جو بدخواہ ہیں, جو بے وقوف بھی ہیں. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی کہ ہم اڈیالہ جیل کے سامنے بات نہیں کریں گے, ہم اس سے 600 گز آگے جا کے بات کر سکتے ہیں, 800 گز آگے بات کر سکتے ہیں, اپنے چیمبر میں کر سکتے ہیں. بلکہ جج صاحب نے بالخصوص کہا کہ آپ چلے جائیے اپنے چیمبر میں بات کر لیجئے گا. کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ عمران خان کی جو آواز ہے یا عمران خان کی جو گفتگو ہے یا جو کوئی پیغام ہے وہ باہر نہیں جانا, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی, اور نہ آرڈر میں ایسی کوئی بات ہے. وہ اس کو تو گیگنگ آرڈر کہا جائے نا, کہ ان سے کی گئی گفتگو کو آپ کر ہی نہیں سکتے دنیا میں کہیں. بالکل ایسی کوئی بات نہیں, نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے, نہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے. وہ سراسر بدنیتی پر ایک بیانیہ بنایا گیا, وہ حکومتی حلقوں نے بھی بنایا اور بدقسمتی سے کچھ ہمارے اپنے لوگوں نے بھی وہ بنایا. اس لیے وہ بالکل اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس بات سے. جو اس حکم کے بعد ان کو سوجی کہ اوہو یہ تو بہت بڑا فیصلہ لے گئے, اس کے تحت تو اب 3 ججوں نے کہہ دیا ہے کہ منگل کو بھی ملاقات ہونی ہے, جمعرات کو بھی ہونی ہے. جیل انتظامیہ کی بھی اس میں رضامندی آ گئی, کنسنٹ دونوں طرف کی تھی نا. انہوں نے بھی کہا جی بالکل ہم منگل کو بھی ملاقات کرائیں گے, جمعرات کو بھی کرائیں گے, فیملی کی بھی کرائیں گے, وکلاء کی بھی کرائیں گے, جو رفقا ہیں ان کی بھی کرائیں گے. تمام بات پہ ہم نے جیل انتظامیہ سے ان کی رضامندی لی, اور یہ کہا کہ ہم اڈیالہ جیل کے گیٹ کے سامنے بات نہیں کریں گے, دور جا کے بات کرنے پہ کوئی ممانعت نہیں تھی. اس کے بعد میں عرض کر لوں, اس کے بعد سے انہوں نے ایک دفعہ بھی اس نظام کے تحت ملاقات نہیں کرائی. وہ نظام عمران خان صاحب کا وضع کردہ تھا, جس کو عدالت نے قبول کیا, اپنے فیصلے میں لکھا, اور اس فیصلے سے ہی یہ لگتا ہے کہ بظاہر ان کے حواس باختہ ہو گئے ہیں. انہوں نے سوچا کہ فیصلے کی ایسی کی تیسی, ہم ملاقات سرے سے نہیں کرائیں گے,
اگر ہم لسٹ دیتے ہیں 6 کی تو اس میں سے 1 کی کرا دیں گے. بہنوں کی ایک بھی ملاقات نہیں ہوئی 22 مارچ کے بعد سے. اسی طرح جو رفقا ہیں ان کی تو ملاقات نومبر یا اکتوبر سے نہیں ہوئی. تو بالکل سراسر جو فیصلہ ہے جو قانون ہے اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. آج بھی ملاقات کا دن تھا, 6 لوگ ہم نے آج بھی لسٹ دی تھی, ان کی ملاقات نہیں کرائی گئی. لہٰذا یہ تمام عمل جو ہے ماورائے قانون ہے, یہ عدالت کی تضحیق ہے. اور ہم یہاں کھڑے ہیں عدالت کے لیے, ہم عدالت کو یاد کرا رہے ہیں کہ یہ آپ کا حکم ہے, عدالت کو اتنا تعامل کیوں ہے اپنے حکم کی تعمیل کرانے پہ. جی شبلی صاحب. جی دیکھیں, بنیادی طور پہ آج ہم آئے تھے اب کنٹیمپٹ آف کورٹ کی جو ہوئی ہے, ہم جو عدالت کی